نکاح کے 3 دن گزر چکے تھے اور زینب کے دل میں ایک خالی سا خلا تھا جسے کوئی بھر نہیں سکتا تھا۔ شادی کی خوشیاں ابھی تک کمروں کی دیواروں میں بسی ہوئی تھیں، لیکن زینب جانتی تھی کہ یہ خوشی اس کے لیے نہیں بنی۔ آج صبح جب وہ غسل خانے سے باہر نکلی، حمزہ خان کی سنجیدہ آنکھیں اسے گھورتے دیکھیں اور ایک جملہ ہوا میں گھل گیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ زینب، میں چاہتا ہوں تم یہ سمجھ لو، میں شادی شدہ ہوں۔ یہ الفاظ ایسے لگے جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ زینب کا ہاتھ کانپ گیا اور دل کی دھڑکن ایسی تیز ہوئی کہ لگتا تھا وہ سنبھل نہیں پائے گی۔ آپ کی پہلی بیوی؟ زینب نے آہستہ سے پوچھا۔ حمزہ نے سر ہلایا۔ جی، لیکن وہ الگ رہتی ہے۔ ہم نے سب کچھ صحیح طریقے سے طے کر لیا ہے۔ میں تم سے کسی چیز کی توقع نہیں رکھتا۔ میں صرف چاہتا ہوں کہ تم عزت کے ساتھ اس گھر میں رہو۔ زینب نے سر جھکا لیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبانی دعوے نہیں۔ اسے معلوم تھا کہ یہ شادی کسی خوشی کی وجہ سے نہیں ہوئی، یہ محض حالات کا فیصلہ تھا۔ اس کے گھر کے قرض، اس کے والد کی بیماری اور رشتہ داروں کے دباؤ کی وجہ سے۔ یہ گھر بڑا تھا، سفید دیواروں کے ساتھ، لمبے پردے، بھاری فرنیچر اور ہر کمرے میں خاموشی کی گونج۔ زینب نے کمرے کے وسط میں آ کر خاموشی سے بیٹھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زیادہ تر لڑکیاں ٹوٹ جاتی ہیں، مگر زینب نے دل میں طے کیا کہ وہ ٹوٹے گی نہیں۔ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر اس نے آہستہ سے کہا، میں کمزور نہیں ہوں، میں صرف خاموش ہوں۔ خودداری میری طاقت ہے اور میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ دوسری طرف حمزہ خان نے اپنے دفتر سے واپس آ کر دیکھا کہ زینب خاموش بیٹھی ہے۔ اس کا چہرہ جو اکثر کڑوا سا لگتا تھا، آج نرم اور تھوڑا سا فکر مند تھا۔ اگر تم انکمفرٹیبل ہو تو ہم الگ کمروں میں رہ سکتے ہیں، اس نے آہستہ کہا۔ مگر زینب نے فوراً سر ہلایا۔ نہیں، بس عزت اور وقار چاہیے۔ اور یہ لفظ حمزہ کے لیے کافی تھے۔ رات کا کھانا خاموشی سے گزرا۔ زینب نے خود چائے اور ناشتہ تیار کیا، کسی کا انتظار کیے بغیر۔ یہ کسی فرائض یا دباؤ کی وجہ سے نہیں تھا، یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ اس نے زندگی کے پہلے دن میں اپنی حدود طے کر دی تھیں۔ حمزہ کی آنکھیں اکثر زینب کی طرف اٹھتی رہیں۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی عام نہیں تھی، نہ مظلوم، نہ بے بس۔ اس کی خاموشی میں طاقت تھی اور وہ طاقت حمزہ کو حیران کر رہی تھی۔ اگلی صبح زینب نے ناشتہ بنایا اور حمزہ کے سامنے رکھ دیا۔ حارث کی ماں نے رسمی نظر سے اسے دیکھا، مگر زینب نے ادب سے سلام کیا۔ حمزہ نے ایک گھونٹ چائے کا لیا اور خاموشی میں مسکرا دیا۔ یہ مسکراہٹ جو چھوٹے لمحے میں آئی، زینب کے دل کو ہلکا سا سکون دے گئی۔ دفتر جاتے ہوئے حمزہ نے کہا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو نوکرانی کو بتا دینا یا مجھے۔ زینب نے سر ہلایا۔ یہ کوئی محبت کا اعلان نہیں تھا، مگر ایک پہلا اشارہ تھا کہ وہ اکیلی نہیں۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا۔ زینب نے پورے گھر کو دیکھا اور دل میں ایک مضبوط فیصلہ کیا۔ یہ رشتہ آنسوؤں سے نہیں، عزت اور وقار سے چلے گا۔ میں اپنی خاموشی کے ساتھ مضبوط رہوں گی اور کوئی بھی مجھے کمزور نہیں دیکھے گا۔ زینب نے پہلی بار حقیقت محسوس کی جب حمزہ کے دفتر سے واپس آ کر اس نے دیکھا کہ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر ہر چیز زینب کی نظر میں چمکتی ہوئی مشکل کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ دروازے پر نوکرانی نے آہستہ سے کہا، بہو جی، پہلے بیوی نے فون کیا ہے، وہ آنا چاہتی ہیں۔ زینب کے پاؤں زمین پر جم گئے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دن آئے گا،
مگر حقیقت کا سامنا کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ حمزہ نے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے کہا، زینب، میں چاہتا ہوں تم سکون سے بیٹھو۔ یہ سب کچھ مینیج کرنا میرا کام ہے، تمہارا نہیں۔ زینب نے سر ہلایا، لیکن دل میں ایک سوال گھوم رہا تھا، کیا میں واقعی اس گھر میں اپنی جگہ بنا پاؤں گی؟ اس دن شام تک زینب نے چھوٹے چھوٹے کام کیے، کچن میں نوکرانی کے ساتھ ہلکی ہلکی ہنسی، پڑوسیوں کی مدد کے لیے کچھ چھوٹا سا گفٹ، حمزہ کی ماں کے لیے چائے تیار کرنا۔ یہ کام اس نے اپنی باؤنڈریز اور وقار کے ساتھ کیا۔ یہ کوئی مزاحمت یا دکھانے کی بات نہیں تھی، یہ حقیقی سیلف ریسپیکٹ تھی جو لوگ فوری نہیں سمجھتے۔ اسی شام پہلی بیوی عائشہ آ گئی۔ وہ ایک عالمی انداز میں داخل ہوئی، خوبصورت، کانفیڈنٹ، لیکن وہ کانفیڈنٹ پاور پلے کی طرح لگ رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے مسکرا کر کہا، لیکن زینب نے جواب نہیں دیا، صرف سر ہلایا اور اپنی آنکھیں زمین پر جمائے رکھیں۔ حمزہ نے کہا، عائشہ، یہ زینب ہے، میری بیوی، سب کچھ طے ہے، کوئی کنفیوژن کی ضرورت نہیں۔ عائشہ نے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی کنٹرول کی چمک زینب کو فوراً نظر آ گئی۔ زینب نے دل میں طے کیا، میں مظلوم نہیں ہوں، میں اس گھر میں عزت کے ساتھ رہوں گی اور کسی کو میرے وقار ہاتھ نہیں ڈالنے دوں گی۔ اس کے بعد اگلے دن زینب نے اپنے پیرنٹس کو سچویشن کے بارے میں بتایا۔ اس کے ابو نے کہا، بیٹی، تم نے صحیح فیصلہ کیا، یہ رشتہ صرف تمہارے لیے مشکل نہیں، تمہیں اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا۔ اس دن زینب کی ماں نے چھوٹا سا گفٹ دیا، ایک بریسلٹ جس پر لکھا تھا، خود پر یقین رکھو۔ یہ چھوٹا سا گیسچر زینب کے دل کو مضبوط کر گیا۔ دفتر جانے سے پہلے زینب نے کچھ دوستوں سے بات کی جو شہر میں اس کی رہنمائی کرتے تھے۔ سارہ جو کالج سے دوست تھی، حمیرہ جو نیبر تھی۔ دوستوں نے کہا، یہ سب کچھ مینیج ہوگا، تم مضبوط ہو، ہمارے سپورٹ کے ساتھ تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ یہ الفاظ زینب کے دل میں ایک نیا کانفیڈنس پیدا کر گئے۔ اس ہفتے زینب نے اپنا روٹین سیٹ کیا اور حمزہ جو اب تک سائلنٹ آبزرور تھا، اب دھیرے دھیرے زینب کو کیئر اور سپورٹ دکھانے لگا۔ نیبرز بھی اس کی شخصیت نوٹس کرنے لگے۔ مسٹر اور مسز خان جو بیسمنٹ فلور میں رہتے تھے، انہوں نے اسٹیڈلی زینب کو رسپیکٹ دیا اور ایک چھوٹی سی کنورسیشن میں کہا، زینب، تم سچ میں اسٹرانگ ہو، یہ گھر تمہارا بھی ہے، کبھی مت بھولاؤ، میں اکیلی نہیں اور میں اپنے گھر میں اپنی جگہ بنا سکتی ہوں۔ زینب نے جب نوکری شروع کی تھی تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ جگہ صرف روزگار نہیں بنے گی بلکہ اس کی شناخت بھی بنے گی۔ دفتر ایک درمیانے درجے کی NGO تھی جہاں خواتین کی فلاح اور تعلیم پر کام ہوتا تھا۔ یہ نوکری اس نے شادی سے پہلے حاصل کی تھی اور حمزہ نے واضح طور پر کہا تھا کہ وہ اسے چھوڑنے پر مجبور نہیں کرے گا۔ یہ بات زینب کے لیے ایک خاموش سہارا تھی۔ دفتر میں اس کا پہلا دن شادی کے بعد تھا۔ سادہ سا لباس، بالوں میں سادگی اور آنکھوں میں وہ وقار جو دکھ سے نہیں حوصلے سے آتا ہے۔ ریسیپشن پر فائزہ بیٹھی تھی جو فوراً مسکرا دی، آپ زینب ہیں نا؟ ہم سب آپ کے بارے میں سن چکے ہیں۔ اس نے خوش دلی سے کہا۔ زینب چونکی، میرے بارے میں؟ فائزہ نے ہنستے ہوئے کہا، بس
اتنا کہ آپ بہت ڈیسنٹ اور اسٹرانگ ہیں۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب زینب نے محسوس کیا کہ اسے اس کی شادی سے نہیں، اس کی شخصیت سے جانچا جا رہا ہے۔ اس کے ڈپارٹمنٹ میں 2 اور لوگ تھے، عمر سنجیدہ، پریکٹیکل، ہمیشہ کام پر فوکس رکھنے والا، اور مہرین بطونی، زندگی سے بھرپور اور فوراً دوست بنانے والی۔ ہم یہاں پرسنل لائف پر سوال نہیں کرتے، مہرین نے لنچ بریک میں کہا، بس کام اچھا ہونا چاہیے۔ زینب نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ ادھر گھر میں ماحول آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ حمزہ کی ماں اب ہر بات پر ٹوکتی نہیں تھی، مگر ان کی خاموشی میں اب بھی فاصلے تھے۔ عائشہ کبھی کبھار فون کر لیتی، میں ہفتے کو آؤں گی، وہ ایسے کہتی جیسے اجازت نہیں اعلان کر رہی ہو۔ حمزہ مختصر جواب دیتا، ٹھیک ہے، لیکن زینب کے روٹین کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی سخت جملہ نہیں تھا، مگر حد بندی واضح تھی۔ ایک شام زینب تھکی ہوئی گھر آئی۔ دفتر میں ایک مشکل کیس آیا تھا۔ ایک لڑکی جو دوسری شادی کا شکار تھی اور معاشرہ اسے ہی قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ زینب دیر تک سوچتی رہی۔ کچن میں چائے بناتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حمزہ نے پہلی بار یہ سب دیکھا۔ وہ کچھ کہے بغیر چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لیا اور آہستہ سے کہا، آج بہت تھک گئی ہو، میں بنا لیتا ہوں۔ یہ کوئی بڑا لمحہ نہیں تھا، کوئی رومانٹک سین نہیں، بس انسانیت۔ زینب نے پہلی بار اسے شکریہ کے ساتھ دیکھا۔ اسی رات زینب نے اپنی ماں سے بات کی۔ امی، میں کمزور نہیں ہوں، اس نے کہا، لیکن کبھی کبھی سانس بھاری ہو جاتی ہے۔ ماں نے جواب دیا، سانس بھاری ہو تو رکو نہیں، بس خود کو یاد دلاؤ کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ یہ جملہ زینب نے دل میں بٹھا لیا۔ اگلے دن دفتر میں ایک ان ایکسپیکٹڈ مومنٹ آیا۔ عمر نے میٹنگ میں زینب کی پریزنٹیشن کی تعریف کی۔ یہ انالیسس پریکٹیکل ہے اور سینسٹیو بھی، اس نے کہا۔ کمرے میں سب نے سر ہلایا۔ زینب نے محسوس کیا کہ اس کی محنت نظر آ رہی ہے۔ یہ احساس کسی تعریف سے بڑھ کر تھا۔ پڑوسیوں کے ساتھ بھی تعلقات بدل رہے تھے۔ حمیرہ جو ساتھ والے گھر میں رہتی تھی، اب اکثر حال پوچھ لیتی، اگر کبھی واک پر جانا ہو تو بتانا، اس نے کہا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں زینب کے لیے زندگی کا سہارا بن رہی تھیں۔ عائشہ ہفتے کو آئی، مہنگے کپڑے، پر اعتماد انداز اور وہی پرانی کوشش، کنٹرول۔ تم کافی بزی لگتی ہو، اس نے طنز کہا۔ زینب نے نرمی سے جواب دیا، ہاں، زندگی کو میننگ فل بنانے کی کوشش ہے۔ یہ بحث نہیں تھا، مگر پیغام واضح تھا۔ حمزہ نے یہ سب دیکھا اور پہلی بار خاموش نہیں رہا۔ عائشہ، ہم سب بالغ ہیں، حدیں سب کے لیے ایک جیسی ہیں۔ عائشہ نے چونک کر دیکھا، مگر کچھ نہ بولی۔ اس رات زینب نے کمرے میں آ کر ایک سادہ سا جملہ لکھا، میں کسی کی جگہ لینے نہیں آئی، میں اپنی جگہ بنانے آئی ہوں۔ یہ اس کی پہچان تھی۔ زینب نے یہ بات سیکھ لی تھی کہ اصل جنگ گھر کے اندر نہیں، باہر ہوتی ہے، وہاں جہاں لوگ نام پوچھنے سے پہلے فیصلے کر لیتے ہیں۔ حمزہ کے خاندانی حلقے میں ایک دعوت رکھی گئی، کزنز، خالائیں، چاچیاں، سب۔ زینب جانتی تھی کہ یہ دعوت صرف ملنے کے لیے نہیں، جانچنے کے لیے ہے۔
وہ خاموش رہی مگر تیار ہو کر وقار کے ساتھ نکلی۔ سادہ لباس، سلیقہ اور وہ اعتماد جو کسی کو نیچا دکھانے سے نہیں، خود کو بلند رکھنے سے آتا ہے۔ دعوت میں داخل ہوتے ہی نظریں جم گئیں۔ کوئی آہستہ بولا، یہ واقعی ہے نا تم نے؟ کسی نے جواب دیا، ہاں۔ دوسری۔ یہ لفظ زینب کے کانوں میں نہیں پڑا مگر دل نے سن لیا۔ حمزہ کی خالہ مسکراتی ہوئی آئیں، بیٹا کام بھی کرتی ہو اور گھر بھی سنبھالتی ہو؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ ترازو تھا۔ زینب نے تحمل سے کہا، جی میں دونوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں، نہ دفاع نہ صفائی، بس سچ۔ اسی دوران حمزہ کی ماں خاموشی سے سب دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں اب شک کم تھا اور سوچ زیادہ۔ ایک کزن نے بات بڑھانے کی کوشش کی، آج کل لڑکیاں زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں، شادی کے بعد سمجھوتا بھول جاتی ہیں۔ زینب نے پہلی بار خود بات کی، سمجھوتا تب مشکل ہوتا ہے جب عزت نہ ہو، ورنہ ذمہ داری میں کبھی پیچھے نہیں ہٹی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یہ بحث نہیں تھی، یہ اعلان تھا۔ حمزہ نے آہستہ سے زینب کے پاس آ کر کہا، تمہیں کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اس نے سب کے سامنے کہا، زینب میری بیوی ہے اور میری زندگی کا فیصلہ، اس پر کوئی سوال، میرے فیصلے پر سوال ہے۔ یہ جملہ سادہ تھا مگر مضبوط۔ دعوت کے بعد گاڑی میں خاموشی تھی۔ زینب نے خود کو ہلکا محسوس کیا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ اس نے پوچھا۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں، تم نے وہ کہا جو برسوں بعد کوئی کہہ پاتا ہے۔ یہ تعریف نہیں تھی، یہ اعتراف تھا۔ اسی ہفتے زینب کو دفتر میں ایک موقع ملا، ایک نئے پروجیکٹ کی لیڈرشپ، کام زیادہ، ذمہ داری بھاری۔ وہ لمحہ بھر رکی پھر ہاں کہہ دی۔ اسے معلوم تھا کہ خود کو چھوٹا رکھنا کسی مسئلے کا حل نہیں۔ عائشہ نے یہ خبر سنی تو خاموش ہو گئی۔ یہ خاموشی پہلی بار کمزور تھی۔ عمیرہ نے کہا، تم بدل گئی ہو۔ زینب مسکرائی، نہیں، میں خود بن رہی ہوں۔ حمزہ کی ماں اس رات زینب کے کمرے میں آئیں، بیٹا میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ انہوں نے کہا، تم نے میرے بیٹے کا گھر نہیں توڑا، تم نے اسے سنبھالا ہے۔ زینب کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ وہ قبولیت تھی جو زبردستی نہیں مانگی جاتی، کمائی